وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پر عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو حضرت عمر فاروق کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے کہی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان کا جو بھی عمل ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف نہیں ہے، کچھ انہوں نے اس کو تبدیل نہیں کیا ہے، الگ سے اضافہ کیا ہے، تو وہ اضافہ سنت ہوگا، بدعت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس کسی نے بھی اضافہ کیا ہو وہ سنت ہوگا۔ تو بات تو ٹھیک آپ نے پکڑی، لیکن اس نے آپ کو بھول بھلیوں میں مبتلا کر دیا۔ کہے گا خلفائے راشدین کی سنت ہمارے لیے واجب القبول ہے، آپ کیسے حضرت عمر کو مثال میں دے رہے ہیں؟ ان کی تو سنت کی پیروی کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی جو اصل جواب ہے۔ دوسری بات یہ کہ 8 رکعت تراویح اور 20 رکعت تراویح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اس میں کئی اقوال ہے، لیکن جو صحیح قول امام مالک نے موطا میں ذکر کیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بھی 8+3 وتر 11 رکعت پڑھانے کا ہی ابی بن کعب اور تمیم داری 2 شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ باجماعت تراویح پڑھا۔ تیسری بات یہ کہ تراویح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی سنت ہے کہ آپ نے حکم فرمایا ہے کہ رمضان کی راتوں میں قیام کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی 3 دن پڑھایا ہے۔ لیکن چوتھی رات میں جب بہت بھیڑ ہوئی تو آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے، تو آپ نے امت سے ایک طرح سے معذرت کی اور کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، ورنہ اللہ تمہارے اس شوق کو دیکھے گا تو فرض کر دے گا، اور پھر بعد میں لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اگر یہ خوف نہیں ہوتا تو آپ جماعت سے پڑھاتے۔ تو 3 رات آپ نے جماعت سے پڑھائی، گویا کہ جماعت کا بھی ثبوت ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد فرض ہونے کا خوف ختم ہو گیا تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا ایک امام کے اوپر۔ تو کسی طریقہ سے بھی ان کا عمل بدعت نہیں تھا، البتہ یہ تھا کہ ایک عمل رک گیا تھا، کسی مصلحت سے حضرت عمر فاروق نے اس کو چالو کیا، دوبارہ سے جاری کیا، رکے ہوئے کام کو انہوں نے جاری کیا، جس کو انہوں نے بدعت حسنہ سے تعبیر کیا کہ ایک ہم نے نئے سرے سے ایک کام کیا ہے۔ لیکن اصل میں جو شریعت میں جس کو بدعت کہتے ہیں کہ یہ ایسا عمل جس پر کوئی دلیل نہیں ہو، وہ تعریف حضرت عمر کے اس عمل پر صادق نہیں آ رہی ہے۔ ایک بات ہوئی، باقی رہا طلاق کا مسئلہ ہے تو طلاق کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مانیں گے، کیونکہ لوگ کثرت سے بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ تو بطور سزا کے خلیفۃ المسلمین کو یہ حق ہوتا ہے کہ وقتی آرڈیننس قانون لا کر کے لوگوں کو تنبیہ کریں اور لوگوں کی اصلاح کے پیش نظر یہ کام کریں، جبکہ اس وقت بھی کئی صحابہ نے انکار کیا، لیکن اکثر نے ان کی تائید کی اور یہ معاملہ رہا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، جیسا کہ علامہ ابن القیم نے لکھا ہے، کہ مرنے سے پہلے جن چند مسائل پر ان کو افسوس ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ کاش وہ لوگوں کی بیویوں کو حرام نہ کر دیتے اور 3 طلاق کو 3 نافذ نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال چلیے کہیے گا وہ ایک حکمت تھی جو انہوں نے لوگوں کو طلاق کی واردات سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی ایسا معاملہ نہ ہو اور 3 طلاق کو 3 آپ کہہ دیجئے اور سزا لڑکیوں کو ملے کہ 3 طلاق دینے والا آرام سے دوسری شادی کر لے، کنواری شادی کر لے کنواری لڑکی سے، اور وہ لڑکی جس کو اس نے طلاق دیا ہے وہ سماج پر بوجھ بن کر کے رہ جائے، تو جو حکمت حضرت عمر کے پیش نظر تھی بالکل اگر اس کا الٹا سامنے آئے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک کہہ دو بھائی، تاکہ اگر لڑکا لڑکی ملنا چاہتے ہیں تو اس کا گھر آباد رہ جائے، ورنہ سزا تو وہاں حضرت عمر فاروق نے لڑکے کو دینا چاہیے تھی کہ اس کی بیوی سے چھین لیں گے، شادی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عرب میں آج بھی شادی کرنا مشکل ہے، اور تب بھی مشکل تھا۔ ہمارے بر صغیر میں ہندوستان کے اندر معاملہ اس کا الٹا ہے، شادی کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، مرد کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے، وہ مزے سے دوسری شادی کر لیتا ہے، بیٹی والے دوسری بیٹی شادی میں اس کو دے دیتے ہیں، کنواری بیٹی تک دے دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکی جس کو طلاق پڑی ہے وہ سماج پر بوجھ بن جاتی ہے، اسے یا تو کوئی شادی نہیں کرتا یا پھر کوئی اولڈ ایج کا آدمی ہی شادی کرتا ہے۔ تو بالکل وہ حکمت اب یہاں نہیں ہے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ جس حکمت کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا اگر وہ نہیں پائی جاتی ہے تو مسئلے کو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور حضرت عمر کے زمانے
بلکہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے خود خلافت کے 3 سالوں میں جیسے 3 طلاق ایک تھی، اس پر آ جانا چاہیے تھے مسئلے کو۔ تو یہ تو سب تفصیلی جواب ہے، لیکن جو جواب ہے کہ وہ یہی ہے کہ خلفائے راشدین کی اگر سنت ہے تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور واجب العمل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی پیروی کرنا۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد میں اور مسند احمد میں۔ وباللہ التوفیق۔